ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک کا احسان ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضے کے لیے جمع فرمایا. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف طور پر اعلان کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے اور اس کی پہلی آیت ہے. تبارک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بہت باعزت اور بابرکت ہوتی ہے. اسی سے آتا ہے بارک یبارک تبارکن فہو مبارکن، یہ اسی سے ہیں. تو اس کے معنی آتے ہیں بابرکت ذات، بابرکت ہستی، بابرکت شخصیت. تو اللہ پاک نے پہلی ہی لفظ سے اشارہ کیا ہے کہ جس رب نے تمہیں زندگی اور موت دی ہے وہ بہت اونچی شان والے. تبارک پہلے ہی صیغے میں اشارہ ہے کہ جس رب نے تمہیں زندگی عطا کی ہے وہ بہت اونچی شان والے اللہ ہیں. تبارک. اب آگے کا مفہوم کیوں یہ صیغہ استعمال کیا؟ ہم نے یہاں رمضان میں بھی کہا تھا جب تفسیر شروع تھی کہ کیوں اللہ یہ لفظ لائے ہیں. اس وجہ سے کہ جو آدمی پڑھ رہا ہے اس کا پہلے ذہن بن جائے کہ مجھے پیدا کرنے والی ذات کوئی ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تبارک، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. جب یہ استحضار مجھ میں، آپ میں، ساری دنیا کے لوگوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر جو آگے کا مفہوم ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کا صحیح مفہوم میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. کب؟ جب ہمیں اس صیغے کی اہمیت، اس لفظ کی طاقت سمجھ میں آ جائے کہ تبارک بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں زمین، آسمان، سورج، ستارے، سیارے، ہوائیں، فضائیں، سب کچھ کا نظام اللہ پاک کے قبضے میں. اب مطالبہ کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس رب کی ذات نے تمہیں موت بھی دی ہے اور تمہیں زندگی بھی دی ہے. یہاں آ کر ہمارا بیلنس کچھ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ جب استحضار ہو، دو چیزیں ہیں. ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، اس میں دو باتیں مجھے بہت کام کی معلوم ہوئی تاکہ میں اپنی زندگی سنوار سکوں. یہ میرے لیے ہے کہ خوف خدا، استحضار خدا، کتنی باتیں ہیں. خوف خدا یعنی اللہ کا ڈر، اور ایک ہے استحضار خدا یعنی اللہ کے ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ موجود ہونے کا استحضار. جس آدمی میں ہوگا، چاہے وہ بادشاہ وقت ہو یا فقیر وقت ہو، وہ اپنی زندگی کو خدا کی فرما برداری میں گزارے.
یہ ہماری حضرت کی کتاب ہے شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اس میں یہ مجھے بات بہت اچھی لگی تو میرے ذہن میں آیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنی زندگی سنوار سکوں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا جب خوف خدا، استحضار خدا بندے میں آنا شروع ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں، چاہے وقت کا بادشاہ ہو یا وقت کا فقیر ہو، چاہے جھوپڑی میں رہتا ہو یا عالی شان عمارتوں میں رہتا ہو، یا پھر وہ اپنی پٹ پاٹ پہ زندگی گزارتا ہو، اس کے پہننے کے پاس 2 ہی جوڑ کپڑے ہو یا 1 ہی جوڑ کپڑا ہو، لیکن جب اس کی زندگی میں اللہ سے تعلق مضبوط ہے اور اللہ کا ہر وقت استحضار ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بشارتیں دی کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ تمہارا رب اس بات کا گواہ ہے کہ تمہیں ہر وقت ہر لمحہ تمہاری ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ کچھ دن پہلے ہم لوگ صبح کی تعلیم میں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے شہزادے کا ہم نے ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کروایا۔ تھے بادشاہ کے لڑکے ہارون رشید، تاریخ کا ایک انمول نام ہے ہارون رشید، تاریخ کا انمول نام، یعنی جن کی سلطنت کے سورج کے غروب ہونے کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا، تصور نہیں تھا، یعنی اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، بادشاہ تھے، لیکن حال کیا تھا؟ جیسے پانی بغیر، جیسے مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، ویسے وہ روزانہ اللہ کے سامنے تڑپا کرتے تھے۔ اللہ تو نے اتنی بڑی سلطنت مجھے دی ہے، کہیں کل قیامت کے دن یہ سلطنت کے لوگ میری نا انصافی کی وجہ سے یا غلط رویے کی وجہ سے یا جن مظلوموں کی آہ مجھ تک نہیں پہنچی، وہ کہیں میرا گریبان پکڑ کر یہ نہ کہے کہ ہارون رشید تجھے اللہ نے اتنی بڑی دولت دی کہ تو نے اس کا کیا استعمال کیا۔ یہ بادشاہ آج کا معاشرہ کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات سے خوف اٹھ چکا ہے۔ میں ایک اللہ والوں کے ساتھ میں کہیں سفر پر تھا، گجرات کے زمانے میں جب پڑھتا تھا وہاں، تو انہوں نے 1-2 باتیں مجھے کہی تھی کہ جاوید زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ چاہے رات ہو یا دن ہو یا سورج نکلا ہو یا سورج ڈوب چکا ہو، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بنانے والا مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کر لینا کہ تجھ سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ پہاڑ رکھ دیا ہے نا، اور کافر گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی ناک پر اس کو اڑا دیا۔ یہ کیوں؟ یہ اسی حدیث کا مفہوم حضرت نے کہا تھا کہ جاوید زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات سے تیرا تعلق پیدا ہو جائے۔ اور آج اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے لیے اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں، ہم علماء بھی اس میں شمار ہیں، ہم حفاظ بھی اس میں شمار ہیں، ہم مفتیان اکرام بھی اس میں شمار ہیں، اور ہمارے عوام بھی اس میں شمار ہیں کہ اللہ کی ذات سے خوف امت کا ہو چکا ہے۔ دیکھیے آج جمعہ ہے اور اتنی بڑی پوری چنچنے گاؤں کی مرکز ہونے کے باوجود صرف 2 صفوں کے اندر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی ذات سے خوف امت کا نکل چکا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور حرمین کے مصلی پر کھڑے ہو کر بھی ہمارے ہاتھوں سے سیلفیاں نہیں چھوڑتی، تو میرے عزیزوں یہ کہنے کا موقع ہے کہ تیری زندگی سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ تو واہ کے لیے حج پر گیا ہوا ہے، تو اس بات کے لیے حج پر گیا ہوا ہے کہ 4 لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں، اور تو 20 سال 25 سال کی زندگی مدرسے میں نکال کر باہر آ رہا ہے، اور امت تیرے نفع سے خالی ہے۔ امت کو تیری ذات سے جو فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ تیری ذات سے نکل چکا ہے۔ کسی جگہ ہمارا جانا ہوا تھا تو وہاں ایک مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کچھ باتوں میں گھل مل کر دی، تو ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے، آپ نہیں کہہ سکتے جھوٹ بات، ہمارا مزاج ہے ہم حق بات کہیں گے، صحیح کہیں گے، کیونکہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو منکر نکیر بھی لکھنا شروع کر چکے ہیں، مجھے وہاں جواب دینا،
تو اس میں ہم حق بات کہیں گے چاہے ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائے. ہمارا مزاج ہے. تو ہم نے مفتی صاحب سے کہا بھائی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ نہیں, کہاں ہے قرآن میں, ثابت کرو اس کو, آپ حدیث سے ثابت کرو, قرآن سے ثابت کرو, ہم مان لیں گے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. کہاں فلاں اللہ والوں کا قول ہے, فلاں صاحب کا, فلاں صاحب نہیں, نام بتاؤ, نام ہم تلاش کر کے آپ کو دکھائیں گے. پھر مجھے جب میں واپس آ رہا تھا, مجھے کسی نے لے کر گئے تھے, مہمان تھا میں, جب میں واپس آ رہا تھا تو گاڑی میں سوچنا شروع کی, ایک آدمی مفتی ہو کر 25 سال اپنی زندگی کھپا کر بھی ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ کہتا ہو. تو میرے عزیزوں, زندگیوں سے اللہ کی ذات سے خوف ختم ہو چکا ہے, اللہ کی ذات سے ڈر ختم ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے یہ باتیں کرنے پر مجبور. ایک مفتی ہو کر, ایک عالم ہو کر, ایک حاجی صاحب ہو کر, ایک اپنی ذمہ دار علاقے کا ذمہ دار ہو کر جھوٹ بات کہتا ہو. تو میرے بھائیوں, یہ بہاریں آتے رہے گی, سیلاب آتے رہیں گے, زلزلے آتے رہیں گے, تم کرتے رہو گے, تم ٹکتے رہو گے, تمہیں مارا جائے گا, تمہیں کاٹا جائے گا. جاؤ کشمیر کی تاریخ پڑھ کر دیکھو, جاؤ ملک شام کی تاریخ پڑھ کر دیکھو, جاؤ تم فلسطین کی تاریخ پڑھ کر دیکھو. جہاں بھی یہ کچھ ہوا ہے, ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آج امت نے اللہ کی ذات سے خوف ہی ختم ہوا, اللہ کی ذات سے ڈر ہی ختم ہو چکا. اور ایک صحابی رسول ہیں جن کو آج زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے نام یاد کیا جاتا ہے, مصلی رسول پر کھڑے ہیں, صبح کی نماز کا وقت ہے اور سورہ تبارک الذی شروع کر چکے ہیں, اور جب قرآن کریم کی آیت پڑھتے 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 قیامت کے منظر پر آئے تو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری پر پہنچے, تو میرے بھائیوں غشی کھا کر گر گئے اور وہی ان کا انتقال ہوا. ایک ان کی زندگی ہے. اور آج ہم دعوے بڑے ہیں کہ صحابہ کی سنتوں پر چلتے ہیں, دعوے بڑے ہیں عشق رسول کی سنتوں پر چلتے ہیں, دعوے بڑے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور کام کرتے ہیں یزید جیسے, کام کرتے ہیں ابو جہل جیسے, کام کرتے ہیں عتبہ جیسے, کام کرتے ہیں منافقین کی جیسے. تو میرے بھائیوں, زندگیوں میں برکتیں کہاں سے آئے؟ پھر لگاؤ چکریں جھوٹے عاملوں کے پاس, پھر لگاؤ چکریں دھوکہ دینے والے عالموں کے پاس, پھر لگاؤ چکریں جو آپ کو سچ کی جگہ جھوٹ بول کر آپ کے دماغ کا پارا پھیر دے. کچھ نہیں ہونے والا ہے, یہ سیلاب آتا رہے گا, زلزلے آتے رہیں گے, سورج بھی اپنی گرمی کو تیز کرے گا, اور ٹھنڈ بھی کڑاکے کی پڑے گی, بارشیں بھی بے موسم ہوگی, جب تک میرے بھائیوں اللہ کی ذات سے ہمیں خوف نہ آ جائے. 70 سال کا بوڑھا ہو کر بھی 10 سال 22 سال 23 سال زندگی کھپا کر بھی میرے عزیزوں جھوٹ کی زندگی گزارتا ہو, تو کہاں سے امت میں بہاریں آئے گی, کہاں سے امت پنپنے گی, کہاں سے امت پھیلے گی, کہاں سے برکتیں آئیں گی, کہاں سے راحتیں آئیں گی؟ پھر لگاتے رہو چکر. میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں میں اللہ کی ذات سے خوف پیدا کرو, اللہ کی ذات سے استحضار پیدا کرو. جب میں نے پڑھا تو میرا میٹر بھی گھومنا شروع ہوگا, ہاں یار مجھے بھی اپنی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آج میں 4 باتیں کہتا ہوں اور 4 باتیں سنتا ہوں, لیکن میری زندگی میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں, اس بات کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے. مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرے ہر لمحے پر, میرے ہر حرکت پر میرے اللہ کی نگاہ ہے. وہ غافل نہیں ہے, ظالم ظلم کر رہے ہیں, ہزاروں چنگیز خان آئے اور آتے رہیں گے, کھوپڑیوں کے مینار کھڑا کرتے رہیں گے, لیکن تاریخ نہیں بدلی جاتی. یہ تاریخ پہلے سے لکھی ہے اور لکھی جاتی رہے گی, اور قیامت کی صبح تک یہ ظالم دنیا میں آتے رہیں گے. یہ دنیا کا دستور ہے, یہ زندگی کا دستور ہے. لیکن میرے بھائیوں, سچے دل سے اللہ کی ذات سے خوف پیدا ہو جائے تو ہارون رشید جیسا شخص بھی مصلی پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتا. کیا انوکھی داستان ہے باپ بیٹے کی. ایک مرتبہ کھڑے تھے کسی کے باغ میں, تو اوپر سے بادل جانا شروع کیا, تو جہاں جس بستی میں وہ رہتے تھے وہاں وہ پانی نہیں برسا. کسی اور ملک میں جا کر وہ پانی برسنا شروع کیا, تو کھڑے کھڑے کہنا شروع کی, اچھا تجھے جہاں جانا ہے وہاں چلا جا, لیکن تیرا ٹیکس بھی میرے پاس ہی آتا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ آج کل 10 روپے میں راننے والے جوان کو بھی کہو گے چائے پلا تو 100 بار دیکھے گا,
تو مجھے کہتا ہے چائے پی لو. اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پاگل کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا تجھے جہاں جا کر برسنا ہے برس، لیکن تیرا ٹیکس میرے پاس ہی آتا ہے. اتنی بڑی سلطنت اللہ نے دی تھی ہارون رشید کو. لیکن میرے بھائیوں، زندگی میں اللہ کا ڈر آیا تو یہ ساری آرائش کی چیزیں چھوڑ دی. ساری آرائش کی چیزیں جب اللہ کی ذات سے ڈر ختم ہو گئے تو میرے بھائیوں حالات سے امت دوچار ہو گئی، پریشانیوں سے امت دوچار ہو گئی، مصیبتوں سے امت دوچار ہو گئی. تو میرے بھائیوں اب دھکے کھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہم ایک کلپ سن رہے تھے مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ انہوں نے کشمیر میں کسی وقت کہا تھا، بہت پہلے انہوں نے کہا تھا جب ان کا سفر کشمیر کا ہوا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں نے جو کہا تھا وہ بات سچ نہیں ہوئی. ہاں، اللہ والوں کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں، دور کی سوچتے ہیں، بہت دور کی سوچتے ہیں، بہت دور کی سوچتے ہیں. وہ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں اس بات سے اس کا فائدہ کتنا ہونے والا. اسی وجہ سے آتا ہے نا کہ ایک نیکی کا اثر 7 نسلوں تک اللہ پہنچاتے ہیں. ایک نیکی کا اثر 7 نسلوں تک اللہ پہنچاتے ہیں، اور ایک گناہ کا اثر بھی اللہ 7 نسلوں تک پہنچاتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے. تو اس وقت میں جب کلپ سن رہا تھا تو مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ کشمیر کیوں پیٹا گیا، یہ حالات کیوں آئے. کسی نے کلپ بھیجا، اس میں حاجی صاحب تھے، کوئی مائک لگا کر چیخ رہے ہیں، او مسلمانوں سو گئے کیا، او مسلمانوں جاگو، او مسلمانوں ہمیں کاٹے جا رہے ہیں. او بھائی تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ نمازوں سے مساجد خالی، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلا رہے، سود کے بغیر آپ اپنی زندگی کی ڈگر کو نہیں چلا سک رہے. تو میرے بھائیوں یہ سارے حالات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ بے موسم بارشوں کا ہونا. اب دیکھیے کتنی تیز دھوپ ہے، کتنی تیز دھوپ ہے، اور تھوڑی دیر پہلے بارش ہو رہی تھی، اب تیز دھوپ ہے، وہاں سیلاب آیا ہوا. یہ سارے میسج ہیں. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ موت کا سسٹم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ تو پوری دنیا کے شیخ الاسلام ہے. شیخ الاسلام اتنا بڑا لقب ٹائٹل کسی کو آج تک نہیں ملا. پہلے تھے اللہ والے، ان کے بعد یہ شخصیت ہے شیخ الاسلام. تو ان کو کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ موت آنے سے پہلے کوئی پیغام بھی تو ہونا چاہیے نا، تاکہ تیاری ہو جائے ہماری. ٹھیک ہے نا، مرنے والے ہیں تو زندگی بھر کی جتنی قضا ہیں سب شروع کر دے. پیغام میسج مل جائے تو جتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہو پہلے ادا کر جائے. صدقات نہیں دیے ہیں بھائی صدقات لے لو. ظلم کیے ہیں جا کر معافی مانگ لو یا اس کی ادائیگی کر دے. یہ میسج ہونا چاہیے. کوئی میسج نہیں، اچانک موت آ جاتی ہے. تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ کہا، اسی لیے میں نے کہا اللہ والوں کی نگاہیں بھی بہت دور کی ہوتی ہے. تو حضرت کہنے لگے بھائی کتنے میسج چاہیے تجھے، میں تجھے گنا کے دکھا سکتا ہوں. کیا تیرے بال سفید نہیں ہوتے؟ کہا ہوتے ہیں. اچھا تیری داڑھوں میں درد نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا ہے. کہ سر درد نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا ہے. خون کی روانگی کم اور زیادہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اچھا پیٹ کبھی درد نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے. کبھی صحت خراب نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے. تو پھر یہ تو میسج ہے موت کے کہ تجھے موت کا جھٹکا آنے والا ہے، تیری زندگی کی شام ہونے والی ہے. اس چڑھتے سورج کو نہ دیکھو، اس کی ڈوبنے کی شکل کو دیکھو تو انسان کو زندگی کا احساس. اسی وجہ سے اللہ نے قسم کس کی کھائی؟ عربی قرآن پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، تو قسم کس کی کھائی؟ والعصر. قسم کس کی ہے؟ والعصر. قسم ہے مجھے وقت کی. ایک تفسیر حضرت تھانوی نے تفسیر کی ہے، قسم ہے مجھے سورج کے یعنی شام کے ڈوبنے کے وقت کی. اور ایک تیسری تفسیر ہے، مجھے قسم ہے خاص اس وقت کی جب سورج ڈوبتا، خاص اس وقت کی. ایسا کیوں کہا؟ کہ جس طرح سے گنے کو مشین میں ڈالنے کے بعد اس کا چربا نکلتا ہے، گابا نکلتا ہے. پائنیپل کو آپ اگر مشین میں ڈالیں گے تو اس کا گابا نکلتا ہے، اصل باہر آ جاتا ہے. اسی طرح ساری دنیا صبح ہوتی ہے تو ایک شباب پر ہوتی ہے. دیکھنے والوں کو کیا لگتا ہے شام ہونے والی نہیں ہے نا. اور وہی سورج جب سیدھا سر پہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے
کہ اب سورج کبھی ڈوبے گا ہی نہیں، کیونکہ تیزی بہت ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہاوت مشہور ہے. کیا کہاوت ایک مشہور ہے اردو، جو اردو سے مناسبت رکھتے ہیں، کہ اس کی زندگی کا سورج کبھی ڈوبے گا نہیں. یہ اسی سے لی ہوئی کہاوت ہے. کیوں کہ سورج کو جب شروع میں دیکھتے ہیں، جب وہ اپنی شباب پر ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کبھی ڈوبے گا نہیں. ایسا ہی لگتا ہے نا. تو ایسے ہی جب انسان تصور کرتا ہے کہ اب میں بچپنے سے بڑا ہو گیا، بڑے سے اب آگے بڑھ رہا ہوں، اب میں مرنے والا نہیں ہوں، یہ جب تصور آنا شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ موت کا اچانک جھٹکا لگا دیتے ہیں. پھر بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر بھی جا رہے ہیں، اور 120 کی زندگی گزار کر جا رہے ہیں. تو اب میٹر کام کرنا شروع کیا کہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کیوں کھائی کہ جس طرح سے سورج غروب ہو رہا ہے اور تیری زندگی کی شام ہو رہی ہے، اسی طرح سے تیری زندگی کی ایک شام وہ بھی آنے والی ہے کہ اس کے بعد کبھی صبح نہیں ہوگی، اس کے بعد کبھی صبح نہیں ہوگی. اسی وجہ سے میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، الصحت والفراغ. ایک صحت ہے، ایک فراغت کا وقت ہے، یعنی خالی اوقات ہیں. ان دونوں اوقات کو سمیٹ کر میرے عزیز بھائیوں کام میں لاؤ، استعمال میں لاؤ. اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی دین کے پھیلانے کا ذریعہ بناؤ، سبب بناؤ. اسی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے بہت بچپن میں سنا تھا، وہ دعاؤں میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہماری زندگی کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنا، ذریعہ اور سبب بنا. کیوں؟ دین تو پھیلنا ہے، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ ہر کچے پکے مکان میں اپنے دین کو داخل کرا کے رہیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہونے ہی والا ہے. اب ضرورت کیا ہے کہ اس نیک کام میں ہم لوگ استعمال ہو جائے تاکہ ہم ایک خیر کا ذریعہ بن سکیں. اب خیر کا ذریعہ بننے کے لیے کیا ہے؟ ایک ہے الصحت، اچھی زندگی، صحت کی زندگی، سکون کی زندگی، اور دوسری چیز ہے والفراغ، اور فراغت کا وقت، خالی اوقات، فرصت کے اوقات. ان دونوں کو ایسے استعمال کرو کہ میرے بھائیوں یہ کوئی آپ کو کہہ نہ سکے کہ یہ امت محمد نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو کہہ نہ سکے. ہماری ایسی شان ہونا چاہیے جیسی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. ہمارا ایک ایسا وقار اور رعب ہونا چاہیے کہ جس رعب اور شان کو اللہ نے قرآن میں، حدیث میں اپنے نبی کی زبانی بیان کی ہے. کنتم خیر امہ، یہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر شعبے میں زندہ ہونا ہے. کنتم خیر امہ، میں اپنے لیکچر میں یہ کہہ رہا ہوں، کنتم خیر امہ. صرف تبلیغ سے فٹ نہ کرو، اس کو پھیلاؤ کہ زندگی کے ہر شعبہ، زندگی کا ہر وہ شعبہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پھیلانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس پر یہ جملہ فٹ ہوتا ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب یہ تینوں چیزیں ہوگی، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب یہ تینوں زندگیوں میں ہوگی تو میرے عزیز بھائیوں آپ کی زندگی کو اللہ 4 چاند لگا دے گی، 4 چاند لگائیں گے. جب یہ چیزیں نکل جائیں گی تو پھر حالات کا آدمی شکار ہوتا ہے. قوم کا زوال اور عروج یہ کم ہوتا ہے جب قوم سونا شروع کر دیتی ہے. کسی بہت بڑے تاریخ ساز ہیں، تاریخ لکھی ہے، ان کا ایک جملہ ہے کہ قوم کے زوال کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کہ قوم کب زوال کا شکار ہو گئی. یہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو آدمی غافل ہو جاتا ہے، غفلت کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. غفلت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کٹوں پر، چوراہوں پر خالی اوقات، یہ غفلت نہیں. آپ کام کر رہے ہو لیکن استحضار یہ ہو کہ آپ کام کر رہے ہیں لیکن استحضار کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے استحضار نہیں، اللہ کی ذات سے خوف نہیں. تو پھر سمجھنا کہ میری زندگی کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. ہاں، یہ انہوں نے ایک بات لکھی. اور دوسری بات لکھی کہ جب نیند آتی ہے آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا ہے نا، بیٹھا بیٹھا چلا بھی جاتا ہے. کیوں؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے نیند کہ جس کی وجہ سے آدمی کو اس کا احساس بھی تک نہیں ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے سو بھی جاتا ہے اور اٹھ بھی جاتا ہے نا. تو جس طرح سے نیند کا غلبہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے
اسی طرح سے میرے بھائیوں قوموں کے عروج اور زوال کی داستان بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، مورخین کی تاریخ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا استحضار کرنا ہوگا کہ میں سو رہا ہوں یا غافل ہوں، میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، میں زندگی غفلت کی گزار رہا ہوں یا ہوش کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر یہ استحضار نکل چکا تو وہی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ٹائٹل بیان کر دیا کہ اپنی زندگی کو ان دونوں کے درمیان رکھو، موت بھی ہے زندگی بھی ہے، اس کے درمیان آپ اپنی زندگی گزاریں تو آپ کو اللہ مل رہے ہیں۔ یہ چیزیں نکل چکی تو میرے بھائیوں آپ ہیں یا ساری دنیا ہے زوال کا شکار ہو جائے گی، زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں اللہ کی ذات سے خوف پیدا کریں۔ دوسری چیز میں نے بتائی اللہ کی ذات سے استحضار کیا ہے؟ ہر وقت ہر لمحہ آپ کا کوئی ایسا وقت جس میں آپ اللہ کو یاد نہ کرتے، اللہ کو یاد نہ کرتے۔ ہم اپنی پڑھائی کے زمانے میں اپنے اساتذہ کے بچوں کو لینے جاتے عصر کے بعد تھوڑا، تاکہ موڈ فریش ہو جائے، پڑھنے میں سہولت ہو جائے رات میں۔ تو ایک چھوٹی بچی اگر پانی کا گلاس بھی دیتی تو وہ کہتی جزاک اللہ۔ اب ہم تھے چھوٹے، ہم کو تو ہم نے ایک مرتبہ کلاس میں استاد سے چٹھی لے کر بھیجا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کیا بسم اللہ جزاک اللہ یہ عادت کیا ہے؟ اب ہم نہ سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں تھی اتنی، تو استاد کہنے لگے ابھی سے اللہ کی ذات سے استحضار اگر بچوں کے دماغ میں ڈالا جائے تو وہ چاہے وقت کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن جائے، وقت کا سب سے بڑا انجینئر بن جائے، وقت کا سب سے بڑا عالم بھی بن جائے، تو وہ کبھی اللہ کو بھولے گا نہیں، کبھی اللہ کو نہیں بھولے گا۔ اسی وجہ سے ہم بچپن سے یہ پریکٹس دیتے ہیں، بچپن سے اس کی مشق کراتے ہیں کہ گلاس رکھو بھی تو اللہ کو یاد کرو، سوئی اگر بٹن لگوانی ہے تو بھی اللہ کو یاد کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے ایک کام لے لیا، اگر کپڑے پھٹ گئے اس کو سلا رہے تو بھی اللہ کو یاد کرو۔ اور ہم سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے اور یہاں سیتے بیٹھے، سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے کھانا پکا رہے، سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے ناچ رہے، تو میرے بھائیوں زندگیوں سے برکتیں اٹھ جائیں گی، زندگیوں سے سکونیں ختم ہو جائے گی۔ آدمی مارا پورا دن گھومتا ہے، پھر شام آ کر تھک کر بیٹھ جاتا، کیا کمایا؟ کچھ نہیں، کہاں گیا تو کچھ نہیں، کیا لایا؟ کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی زندگی کی شرم بھی ہونی ہے، کہاں گئے تھے کچھ پتا نہیں، کیا لائے کچھ پتا نہیں، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتا نہیں، تو پھر ڈنڈے پڑیں گے منکر نکیر کے۔ بول کم وقت من ربو، کون ہے تیرا رب؟ بول من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ بول من الاسلام کون ہے؟ اگر زندگی صحیح رخ پر نہیں گزری ہے تو میرے بھائیوں پھر جو فیصلے ہونے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے حدیث میں بھی سنا ہے، بار بار آپ اپنے معقر اور معتبر علماء سے بھی باتیں سنی ہوگی، اور اگر صحیح زندگی گزاری ہے تو وہاں سے اعلان آئے گا کہ اس کے لیے جنت کی فرش بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولو، اس کے لیے جنت کی راحتیں دو، اس کے لیے جنت کی آرائشیں دو۔ اگر یہ زندگی نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ کی سزا آتی ہے۔ یہ بہاریں آنا، یہ زلزلے آنا، یہ مار دھاڑ کی داستان سننا، یہ ظالم اور مظلوم کی داستان، یہ سب کچھ یہ پیغام ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، اللہ ہم سے روٹ چکے ہیں۔ اللہ کو منانا یہ میری اور آپ کی اور ساری دنیا کے لوگوں کا ایک اہم اور عین مقصد ہے۔ پیسہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگو اللہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو گاڑی نہیں، اللہ سے مانگو اللہ دیں گے، آپ کو بیٹھنے کے لیے گھر نہیں، آپ اللہ سے مانگو اللہ دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں کبھی حرام کمائی کے ذریعے سے ان چیزوں کا آپ گھروں میں لاؤ گے تو اللہ کی مار آج نہیں تو کل پڑھ کر دکھائے گی۔ اسی وجہ سے میں نے حدیث سنائی، ایک گناہ کی سزا اور ایک نیکی کی اس کا ثواب 7 نسلوں تک اللہ پہنچاتے ہیں، 7 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیے ہمارا آج کا معاشرہ، اور دیکھیے آج کا ہمارا سسٹم، اور دیکھیے آج کا ہمارا کہ ہم مسجد کی نل بھی اہتمام سے نہیں استعمال کر سکتے، ہم مسجد کی لائٹ بھی اہتمام سے نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ آج مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد حساب شروع ہوگا۔